انسان کو جو صلاحیتیں دی اللہ نے، ان میں سب سے بڑی صلاحیت قوت بیان ہے. اس لیے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان. یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت. یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے. دیکھیے ہمیں آنکھیں دی ہیں، حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے. ایسے حیوان بھی ہیں کہ جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. یہ باز اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں. سماعت ہمیں دی تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی. آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے نے سن لی ہے، اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی، اینٹینا کھڑے ہو گئے. سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا. پھر کتنے حیوان ہیں جو سونگنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہے، ہر شے کو سونگ کر پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کی ہے کہ نہیں. اصل صلاحیت جو انسان کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے. آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے 5 لاکھ روپے لے رہے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر بیان کی صلاحیت زیادہ ہے، تو مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں. ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہیں وکلا، وہ جوتی پٹخار سے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی بنیاد پر بنے. ہٹلر کی فائری سپیچز اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دیا. لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے. الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے. رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، یہ 3 ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں. آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قاعدہ، نسبت و تناسب. 3 ویلیوز دے دی گئی، یہ چوتھی تلاش کرو. وہ چوتھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ جتنی بڑی شے ہے وہ مکھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی. تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو. اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو. یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے اور اس میں عجیب لطف ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان. وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں. یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی. انا خیر منہ، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر. کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی. وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں. حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور. ختمہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی تھی.
रसूल तो थे वो पूरी नौ इंसानी की, वो कौन करेगा? वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने तुम्हें उम्मत बनाया, किस लिए बनाया? खैर उम्मत बनाया, उम्मत वसत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया, एक कड़ी डाल दी है। देखिए हुजूर से पहले रिसालत 2 कड़ियों पर मुश्तमिल थी सिर्फ। अल्लाह से जिब्राइल ने लिया और वक्त के रसूल को पहुंचा दिया। अब वक्त का रसूल पहुंचा रहा है आगे। रिसालत 2 कड़ियों पर। हुजूर पर आकर जब रिसालत और नबूवत की तकमील हो गई, खत्म हो गए, तो तीसरी कड़ी लग गई। अल्लाह से लाए जिब्राइल, पहुंचाया कुरान को, हुजूर ने पहुंचाया उम्मत को, और उम्मत के जिम्मे अब पहुंचाओ एक एक इंसान को। ये हमारी उम्मत की हैसियत से जिम्मेदारी है, और चूंकि हमने ये जिम्मेदारी भुला दी इसलिए आज जिल्लत है, खारी है। क्या हैसियत है हमारी? 150 करोड़ के करीब दुनिया में होकर कोई इंटरनेशनल मामलात में हमसे कोई राय लेता है? कसनमी पुरसत के भैया की इसलिए हो कौन तुम? हालांकि देखें कितना बड़ा रकबा है, सारे वसाइल अल्लाह ने दिए। आज की सबसे बड़ी दौलत मुसलमानों के कदम के नीचे है, तेल की। इज्जत नाम की कोई शय नहीं। वो तेल वाले जो है उनका मजाक उड़ता है, चाहे वो शाह फहद हो और चाहे वो इमारात के उमरा हो। कोई उनकी हैसियत है, कोई इज्जत है? इस एतबार से कि हमने वो फर्ज मनसबी छोड़ दिया। हमारा फर्ज तो ये था कुरान पहुंचाओ, और इस हद तक आपने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलाउ आयतन, पहुंचाओ मेरी जानिब से। और ये मेरी जानिब से यूं समझिए, अंग्रेजी में इसका तर्जुमा होगा ऑन माई बिहाफ। जो भी हुजूर का उम्मती कुरान पहुंचाता है वो हुजूर के बिहाफ पर पहुंचा रहा है। रिसालत हुजूर की है जो ता क़यामत कायम रहेगी। नबूवत मोहम्मदी आपके इंतकाल के साथ खत्म हो गई, रिसालत मोहम्मदी तो जारी है, ता क़यामत जारी है, कोई और नबी और रसूल आ रहे नहीं। तो ये है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान।